یہ بتائیے گا کہ بھارت کی جانب سے جو یہ بیانات آ رہے ہیں کیا وجہ ہے اس کی, کیوں تیزی آ گئی ہے ان بیانات میں؟ دیکھیں یہ جو بیانات ہیں یہ کوئی ایک دم تیز نہیں ہوئے. ہندوستان جس عسکری حکمت عملی کی بات کر رہا ہے 2004 میں جو ہے انہوں نے اس کی جو بنیاد رکھی تھی جس کو انڈین ملٹری کولڈ اسٹار ڈاکٹرن کہتے ہیں. اس کے مطابق ہندوستان نے یہ کہا تھا کہ اگر ہندوستان جو ہے دہشت گردی کے خلاف مہم جاری کرتے ہوئے پاکستان کے اندر کم از کم 7 یا 8 جگہوں کے اوپر مختلف جگہوں کے اوپر حملے کرے گا, وہ اس طرح کرے گا کہ جو جنگ ہے وہ محدود رہے گی اور پاکستان کی نیوکلیر تھریشولڈ سے نیچے کرے گا. اس کے بعد انہوں نے اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے 3-4 دفعہ پاکستان کی جو سرحد ہے اس کے اوپر اپنی افواج کو آ کے کھڑا کیا. 2007, 2008 میں, 2011, 2012 میں, 2013, 2014 میں, یعنی کہ تقریباً 1 سال جو ہے انہوں نے اپنی افواج کو جو ہے پاکستان کی سرحد کے پاس رکھا. میں کہتا ہوں کہ ماریہ سلطان نے صحیح کہا ہے کہ ایک طرف سے یہ لوگ پریکٹس کرتے رہے یہ ڈاکٹرنز. اب دیکھیے بات برما کا ویری سگنیفیکنٹ ہے. ایک چھوٹا ملک ہے جو کچھ کر نہیں سکتا ہندوستان کے خلاف, اور انہوں نے جا کے 20 میل اندر گھس گئے اور اناؤنس کر رہے ہیں. دیکھیے یہ بڑی بات ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں, تھاپی دے رہے ہیں اپنے آپ کو, ہم 20 میل اندر چلے گئے ایک ملک کے وداؤٹ اے ڈکلیریشن آف وار, ود نو پرمیشن آف دا گورنمنٹ, اور اس کا مطلب ہے ہم جاتے رہیں گے. اب اس کا مطلب پاکستان کو یہ ہے کہ بھئی اگر تمہارے طرف سے یہ ہوا تو ہم کریں گے. اب ہمارے پہ پورا یہ ہوگا کہ ہاؤ فار ڈو وی گو. اور صرف میں ایک چیز کہوں گا اس کے بارے میں, اینڈ آئی ول فنش, کہ ہمارا پورا اسٹریٹجی یہ ہے کہ either we use it or we lose it. ٹھیک سر, یو وانٹ نہیں دیکھیں یہ بات یہ نہیں ہے کہ وی آئیدر یوز اٹ اور وی لوز اٹ. بات بڑی واضح طور پہ یہ کہ پاکستان اپنی جو حکمت عملی ہے خاص طور پہ نیوکلیر کے اوپر, آپ اس کو ایک فل اسپیکٹرم رسپانس کے نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں, جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسٹیجڈ اینڈ فیزڈ ڈیٹرنس امپلیمنٹ کریں گے. یعنی کہ آپ پہلے جو تھا ہمارا یہ خیال تھا کہ جی ٹھیک ہے جو بھی روایتی معاملات بنتے ہیں ہندوستان کے ساتھ, یا آپ ان کو پہلے کنونشنلی ڈیل کرتے پھر اس کو انکنونشنلی ڈیل کرتے. اب آپ نے اپنی جو ڈاکٹرنل جو پوزیشن ہے اس کو تھوڑا سا زیادہ امپلیمنٹ کیے, ان دا سینس کہ آپ جس قسم کے تجربات کیے ہیں, جس طرح کی چیزیں جیسے کہ آپ کو کروز مسلس ہیں یا آپ کی باقی جو ڈاکٹرن ہے, وہ اس بات کو واضح کرتے ہیں کہ آپ کی کسی صورت اس بات کی اجازت نہیں دیں گے کہ پاکستان کے خلاف اس قسم کی عسکری محاذ کی جائے جس کی بنیاد کے اوپر جنگ جو ہے پاکستان کے اوپر عائد کی جا سکتی ہے. لیکن یہ 71 کی جو چیز تھی وہ مختلف تھی. یہ کیا الفاظ ہیں, جو الفاظ کے شکار ہم بنتے جاتے ہیں ہر وقت, یہ ڈاکٹرن وہ ڈاکٹرن. سیدھی سادی بات کریں, اگر ہندوستان ایک کنونشنل اٹیک پاکستان پہ کیا, آپ کے پاس اتنا طاقت نہیں ہے کہ آپ ان کو روک سکیں. اگر وہ دیکھیں ظفر صاحب یہ تو آپ کی, ہم یہ کریں گے وہ کریں گے. ظفر صاحب یہ تو آپ کی بات ہے, اسکول بوائز کا نہیں. ظفر صاحب یہ آپ کی تھنکنگ ہے, شاید آپ کی تھنکنگ بہت اسکول بوائش ہے کہ جو آپ اس طرح کی بات کریں جہاں ڈیفینس کی بات آتی ہے, جہاں نیوکلیر کی بات ہوتی ہے. اٹ از گریجویٹڈ, اٹ از ڈیلیبریٹ, اور اس کے اندر کمیونیکیشن ایک بہت بڑا جو ہے رول ادا کرتی ہے. لیکن ظاہر سی بات ہے جس زمانے میں آپ Sir, they have not invaded your country. جو آپ بات کریں اگر وہ کریں, سر وہ اگر کریں تو اس سے پہلے بھی کچھ جو ہے بیس بنتی ہے, اس سے پہلے بھی کوئی چیزیں ہوتی ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ اس سے پہلے جو ہے ڈیٹرنس جو ہے کمیونیکیٹ کرتے ہیں. آپ کے پاس آفینسو کی جو ہے اسٹریٹجی موجود ہے. آپ جو بات کر رہے ہیں وہ ڈیفینس کی بات کریں. دوسری ان کی فورٹ لائنس ہیں, ان کو آپ کو ایکٹیو کرنا پڑے گا. اس کے لیے آپ کی میڈیا کی ضرورت ہے تاکہ آپ لوگ آگاہی لے کے آئیں. لیکن ہمارا میڈیا کس حد تک انفلوئنس کر سکے گا انٹرنیشنل پرسپیکٹو کو چینج کرنے؟ اگر انڈین میڈیا انفلوئنس کر سکتا ہے تو آپ کی میڈیا میں کیا کمی ہے؟ ہندوستان کا میڈیا تو نہیں کام کرتا, ہندوستان کا میڈیا تو جی میں ظفر اللہ صاحب آپ کی طرف ہی آ رہا. جی یو وانٹڈ ٹو سے سمتھنگ, گو اہیڈ سر. جی دیکھیے 2-3 باتیں میں کہنا چاہتا ہوں. یہ جو تھیوریٹیکل سٹف یہ کہہ رہی ہے نا, یہ مجھے یاد دلاتا ہے انگریزی میں کہتے ہیں ڈونٹ ٹیچ اے گرینڈ مدر ہاؤ ٹو سک ایگز. دوسری بات یہ ہے کہ مہربانی سے سمجھے آپ کا کیا امیج ہے اس دنیا پہ. یہ کہتی ہیں کہ انڈین میڈیا افیکٹ کرتا ہے تو آپ کیوں نہیں کر سکتے ہیں. آپ کا امیج کیا ہے دنیا میں, کبھی جا کے باہر دیکھیں آپ کا امیج کیا ہے. کون مانتا ہے آپ کو؟ رابرٹ فسک طرح آدمی آپ کے بارے میں ایسے ایسے الفاظ چن کے لکھتا ہے, یہ آسان بات نہیں ہے. مگر میں آپ کے پاس ایک اور چیز پہ آنا چاہتا ہوں. دیکھیے یہ کہنا کہ ہندوستان جو ہے موڈی جو ہے کبھی نہیں لڑے گا, اس کو پتا ہے کہ 2 بم آئیں گے تو کیا ہو جائے گا, یہ دعا کر سکتے ہیں. مگر صرف ایک بات میں آپ کو بتا دوں, یحییٰ خان کا ذکر ہوا. یحییٰ خان کیوں گیا ان وار ود انڈیا؟ کیا اس کو پتہ نہیں تھا کہ یہ سوئسائڈل کورس آف ایکشن ہے؟ کیا اس کو پتہ نہیں تھا کہ 190,000 انڈین فورسز ہمارے بارڈر پہ تھے؟ کیا اس کو پتہ نہیں تھا کہ پوری انڈین آرمی 3 مہینے سے پلان کر رہی تھی اور ایک اسپیشل کمانڈ بنا تھا اور مینک شا انچارج تھا؟ پھر بھی وہ جنگ پہ گیا. کیوں؟ اس لیے کہ he became a captive of his own words. آپ کے اس قسم کے دھمکیے ہوتے ہیں کہ جب آپ ایسی چیز پہ عمل نہیں کرتے تو کوئی آپ کو مانتا نہیں ہے. موڈی کا پرابلم یہی ہے. موڈی کا پرابلم یہ ہوگا جب اگلا ٹیررسٹ اٹیک ہو جائے گا, اور اگلا ٹیررسٹ اٹیک ہوگا
اس لیے ٹیررسٹ جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے درمیان جنگ ہو. کیا اب ٹھیک. مودی اس وقت ٹھیک ہے. اسٹیٹمنٹ شپ دکھائے گا؟ آئی ڈونٹ تھنک سو.